عدالت پیشی پر آئے 11 حراستی ملزمان فرار۔ درجن سے زائد خطرناک ملزموں کو ماڈل ٹاؤن کچہری لایا گیا۔ سنگین مقدمات میں ملوث 11 حراستی ملزمان بخشی خانے سے فرار ہوئے۔ ملزموں نے کچہری میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ پولیس اہلکار ملزموں کو پکڑنے میں ناکام رہے۔ ملزموں کے کچھ ساتھیوں کا کچہری میں چھپے ہونے کا انکشاف۔ پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن، کچہری کے تمام دروازے بند کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا واقعے کا نوٹس، قیدیوں کے فرار ہونے کے واقعے کی انکوائری کا حکم۔ آئی جی پنجاب نے ڈی ایس پی پریزن اسکواڈ اسد محمود کو معطل کر دیا۔ کوٹ لکھپت جیل سے 90 ملزموں کو ماڈل ٹاؤن کچہری لایا گیا۔ کیمپ جیل سے 76 ملزمان لائے گئے۔ کوٹ لکھپت جیل کے 3، کیمپ جیل کے 8 ملزمان فرار ہوئے۔ ملزموں نے بخشی خانے میں ہنگامہ آرائی کی، اینٹیں اکھاڑ کر پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا گیا اور بخشی خانے کا تالا توڑ کر فرار ہو گئے۔ ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی۔ ماڈل ٹاؤن کچہری سے ملزمان کے فرار ہونے کا معاملہ۔ کون کون سے مقدمات میں ملوث ملزمان فرار ہوئے؟ لاہور نیوز نے پتہ لگا لیا۔ 4 ملزمان ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ 3 ملزم لڑائی جھگڑے اور ایک فراڈ کے مقدمے میں گرفتار تھا۔ مفرور ملزمان میں جاوید، وسیم، شابان، پرویز، ایان، عادل، سہیل، احسن شامل۔ شہر کی اہم شاہراہیں اندھیرے میں ڈوب گئیں۔ 23 مصروف ترین سڑکوں پر 471 اسٹریٹ لائٹس ناکارہ ہو گئیں۔ مال روڈ سروس لائنز کی 63 اسٹریٹ لائٹس خراب۔ شالیمار لنک روڈ پر 10، علامہ اقبال روڈ پر 12 اسٹریٹ لائٹس ناکارہ۔ اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور بحالی کے لیے تاحال کوئی اقدامات نہیں کیے جا سکے۔ شہر کے 3 میگا پروجیکٹس کی تعمیر کا منصوبہ۔ شیراوالا شاہکام فلائی اوور اور گلاب دیوی انڈر پاس پر 6 ارب 90 کروڑ سے زائد خرچ۔ 3 میگا پروجیکٹس کی تعمیر کے لیے ایل ڈی اے کا خزانہ خالی ہو گیا۔ ایل ڈی اے نے مزید 4 ارب 3 کروڑ روپے مانگ لیے۔ محکمہ خزانہ کو رواں ماہ فنڈز جاری کرنے کی استدعا۔ بروقت فنڈز جاری نہ ہونے سے 3 میگا پروجیکٹس پر کام متاثر ہونے کا خدشہ۔ شاہکام چوک کی توسیع اور فلائی اوور بنانے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ۔ عدالت نے منصوبے کی توسیع کے لیے مزید اراضی ایکوائر کرنے سے تاحکم ثانی روک دیا۔ پہلی بار پراپرٹی کے خسرہ نمبر ختم کر کے گنتی کے نمبر لگانے کا فیصلہ۔ گنتی کے نمبر لگانے کا منصوبہ آخری مرحلے میں داخل۔ ذرائع کے مطابق شہر میں گھروں کو 1، 2، 3 نمبر لگائے جائیں گے۔ رہائشی اور کمرشل پلازوں کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ پلازوں میں فلیٹس اور دکانوں کو علیحدہ نمبر لگائے جائیں گے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ کہتے ہیں دسمبر کے اختتام تک رجسٹر مکمل کر لیا جائے گا۔ بلند عمارتوں کی تعمیر میں نئے مسائل کا انکشاف۔ گنجان آباد علاقوں میں سیوریج انفراسٹرکچر کی صلاحیت ناکافی قرار۔ گلبرگ، فیروز پور روڈ، جوہر ٹاؤن میں نئے مسائل سامنے آ گئے۔ واسطہ نے ماسٹر پلان 2040 میں ٹرنک سیور بچھانے کا پلان بنایا۔ موجودہ حکومت کے 3 برسوں میں ٹرنک سیور بچھانے پر کام شروع نہ ہو سکا۔ لاہور کے 222 موضاجات کی گرداوری کی ڈیجیٹلائزیشن التوا کا شکار۔ 3 ماہ 20 روز گزرنے کے باوجود کمپیوٹرائز نظام نافذ نہ ہو سکا۔ انتظامیہ نے پٹوار سرکل کی رپورٹ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو ارسال کر دی۔ ڈی سی عمر شیر چٹھا کہتے ہیں گرداوری کی ڈیجیٹلائزیشن جلد مکمل کروانے کے احکامات جاری کر دیے۔ نجی تھیٹر میں خفیہ ویڈیو بنانے کے کیس میں نئے انکشافات۔ ویڈیو بنانے والا ملزم کاشف تھیٹر کا ملازم نکلا۔ ویڈیوز اداکارہ خوشبو خان کے کہنے پر بنائیں۔ ملزم کاشف کا ابتدائی بیان۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم چارجنگ کے بہانے موبائل کیمرہ آن کر کے چھوڑاتا تھا۔ موٹر وے پر سفر کے لیے ایم ٹیگ کی پابندی۔ ایم ٹیگ کے حصول کے لیے وہیکل رجسٹریشن دستاویز کی شرط ختم۔
شہری شناختی کارڈ اور موبائل نمبر سے ایم ٹیگ حاصل کر سکتے ہیں۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق 7 دسمبر سے موٹر وے پر ایم ٹیگ کے بغیر گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ سیالکوٹ واقعے میں سری لنکن مینیجر کی ہلاکت، لاہور ایئرپورٹ سے غیر ملکی کی لاش سری لنکا بھجوا دی گئی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی اور وزیر اعلیٰ کے نمائندے صوبائی وزیر اعجاز عالم ایئرپورٹ پر پہنچے۔ علامہ طاہر اشرفی کی واقعے کے ذمہ داروں کو سزا دلوانے کی یقین دہانی۔ اعجاز عالم کہتے ہیں سری لنکن مینیجر کی فیملی کے ساتھ ہیں، ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ لاہوریوں نے این 133 کا الیکشن مسترد کیا۔ کل مسلم لیگ نون کے احتساب کا دن تھا۔ مسلم لیگ نون کو گزشتہ الیکشن کی نسبت 43,000 کم ووٹ ملے۔ یہ مسلم لیگ نون کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے ووٹ بھی ملے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی پریس کانفرنس۔ بلدیاتی مسودہ قانون کو دوبارہ پنجاب کابینہ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ قاف لیگ سے مذاکرات میں مسودہ قانون کے اہم نکات تبدیل کیے گئے تھے۔ مذاکرات میں ٹاؤن کمیٹیز اور میونسپل کمیٹیز ختم کی گئیں۔ میونسپل کارپوریشن بھی ختم۔ نچلی سطح پر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کا فیصلہ۔ جلد وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد معاملہ دوبارہ پنجاب کابینہ میں پیش ہوگا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں تیز۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل اور صوبائی الیکشن کمشنر غلام اسرار خان کی اہم ملاقات۔ نچلی سطح پر انتخابات جماعتی بنیادوں پر اور بیلٹ پیپرز کی تعداد کم کرنے پر غور۔ آشیان اقبال ریفرنس میں شہباز شریف کی احتساب عدالت پیشی۔ سپریم کورٹ میں نیب میری ضمانت خارج کروانے کے لیے گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ شہباز شریف نے لوگوں کے لیے کام کیا۔ پروسیکیوشن نے سپریم کورٹ کے ریمارکس کے بعد ضمانت خارج کرنے کی درخواست واپس لے لی۔ شہباز شریف کا بیان، شریک ملزم بلال قدوائی کی بریت کی درخواست پر نیب کو 13 دسمبر تک مہلت مل گئی۔ نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 کے خلاف درخواستیں، لاہور ہائی کورٹ نے درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر مسترد کر دیں۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ایک بار پھر تبدیل۔ محمد احسن یونس کو تبدیل کر دیا گیا۔ احسن یونس آئی جی اسلام آباد تعینات۔ سبزہ زار سے 4 رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار۔ ملزموں سے 14 موٹر سائیکلز برآمد۔ گرفتار ملزموں میں فرید وقار زیغم اور امتیاز علی شامل۔ ملزمان موٹر سائیکل چوری کر کے بلوچستان بھجواتے تھے۔ ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی کی پریس کانفرنس۔ سوئی گیس کا بحران، سی این جی سیکٹر کو گیس کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب اور کے پی کے میں سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی بند کر دی گئی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی انتظامیہ کے مطابق گھریلو صارفین کو بلا تعطل گیس فراہمی کے لیے فیصلہ کیا۔ ڈینگی کا زور ٹوٹنے لگا۔ پنجاب بھر میں ڈینگی وائرس سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ لاہور میں 19 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا۔ صوبہ بھر میں 25 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے 446 مریض زیر علاج۔ آزادی چوک ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین لگانے کا عمل جاری۔ 12 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ 50 سال سے زائد عمر کے افراد کو فائزر کی بوسٹر ڈوز لگانے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا۔ ڈرگ سیلز لائسنس کے سسٹم کو آن لائن کرنے کی تقریب۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی خصوصی شرکت۔ مشیر صحت حنیف پتافی، محکمہ صحت کے حکام اور دیگر بھی شریک۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونا 600 روپے سستا۔ خالص سونا 1,24,100 روپے سے کم ہو کر 1,23,500 روپے کا ہو گیا۔ چاندی کی قیمت 1,440 روپے فی تولہ کی سطح پر برقرار۔
यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। अशिया ज़रूरिया की किल्लत बढ़ गई। घी और कुकिंग ऑयल के साथ साथ दालें भी गायब। 25 रोज से घी की सप्लाई न आने से सारिफीन परेशान। कहते हैं घर का गुजर बसर मुश्किल हो गया। मौजूदा दौर में 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं। रट्टा सिस्टम खत्म करने की तैयारी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में अहम तब्दीली। सवालिया पर्चों का पैटर्न तब्दील करने का फैसला। सवालिया पर्चों के पैटर्न को मरहलावार 3 साल में तब्दील किया जाएगा। पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैनों ने नया पैटर्न की मंजूरी दे दी। वज़ीर सनअत व तिजारत में असलम इकबाल का फैमिली पार्क समनाबाद का दौरा। पार्क की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहते हैं खेलों के मैदानों की बहाली और पार्क्स की अपग्रेडेशन पर खतीर वसाइल सर्फ किए जा रहे हैं। पौधों के पत्तों से बेहतरीन खाद बनाने वाला सस्ता यूनिट तैयार। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद ने यूनिट का इफ्तिताह किया। कहते हैं 70% सॉलिड वेस्ट को सस्ती खाद की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। महकमा एक्साइज नारकोटिक्स की बड़ी कार्रवाई। तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करने वाला नेटवर्क पकड़ लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 1 लाख रुपए मालियत की मनशियात बरामद। बैनुल सूबाई बॉयज अंडर 17 एंड गर्ल्स अंडर 16 टेबल टेनिस टूर्नामेंट। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम पंजाब की टीमों के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल्स। 9 डिवीजन से 60 से ज़ायद बॉयज एंड गर्ल्स ने ट्रायल्स दिए। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। और दुश्मन पर लर्जा तारी करने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद का 50वां यौम शहादत। 1965 में सितारा जुर्रत और 1971 की जंग में निशाने हैदर हासिल किया। मेजर शबीर शरीफ की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद रजा ने कब्र पर हाजिरी दी। मेजर शबीर शरीफ शहीद की हमशीरा नजमी कामरान और बेटे तैमूर शबीर शरीफ और उनके साथियों की भी शिरकत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।